مجھے دیجیے اجازت، لیکن یہ ضرور سن کے جائیے شعیب شاہین فضل چودھری سے کیا کہہ رہے ہیں۔ آج فرسٹ رمضان ہے، پہلا روزہ ہے، میرے مد مقابل طارق فضل چودھری کو ایک میں آفر کرتا ہوں، فارم 45 اپنے لے آئیے، جو اسے ایک مہینہ 15-20 دن پہلے کہا تھا کہ جی میرے پاس فارم 45 ہے، آج تک نہ اس نے اپلوڈ کیے، نہ کسی ویب سائٹ پہ ڈالے ہیں، نہ کسی اپنے فیس بک پہ اکاؤنٹ میں ڈالے ہیں، نہ وہ لے کر آئے ہیں، نہ آپ کو دکھایا ہے، سب آپ کے سامنے۔ اس لیے کہ ڈاکہ زنی کی کرنے کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، اب اوریجنل لے کر آئے۔ یہ تو ویب سائٹ والے ہیں نا، ویب سائٹ والے تو ہم نے بھی ڈاؤن لوڈ کر دی ہے، جس میں انہوں نے فورجری کی ہے، اور فورجری کی بہت ساری تفصیلات آپ کے پاس آ چکی ہیں۔ اور عجیب بات ہے، میرے کیس میں تو آپ کو پتا ہے کہ نوٹیفیکیشن ہے 11 تاریخ کا، 11 فروری کا، اور فارم 48 اور 49 بنتے ہیں، کنسالیڈیشن ہوتی ہے 12 تاریخ کو، جبکہ 11 کو الیکشن کمیشن خود سٹے دے چکا تھا کہ فارم 48 نہ بنائیں، اور ریٹرننگ افسر مجھے خود لکھ کے دے چکا ہے کہ ہم نے پروسیس آف کنسالیڈیشن پوسٹ پون کر دی، اور 181 جو ہمارے پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں انہوں نے فورجری کر کے، فراڈ کر کے، بے ایمانی کر کے ان کے فارم 45 تبدیل کیے ہیں، جس کے اندر بہت ساروں کے اندر کٹنگ کی ہے، وہ سب کچھ سامنے ہے، مگر وہ نوٹیفیکیشن کا کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں، اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ میں آپ کے توسط سے اس کو میں ایک چیلنج کرتا ہوں کہ آپ آ جائیں، رمضان شریف ہے، ایک تو اپنے فارم 45 دیں، یا آ جائیں قرآن مجید پہ آپ بھی ہاتھ رکھ لیں، میں بھی ہاتھ رکھ لیتا ہوں، آپ بتا دیں کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے، ہم اس کو مکا دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے فیصل مسجد کا میں ان کو ٹارگٹ دے دیتا ہوں، یا فیصل مسجد نہیں آتا ان کو کہیں پریس کلب والی مسجد میں آ جائیں، وہاں ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو ٹائم دے آپ سارے صحافی دوستوں کو، میں آپ کے توسط سے ان کو کہہ رہا ہوں، آپ لوگ ان سے ٹائم مانگ لو، ان سے پوچھ لو کہ جس دن آ جائے یا وہ فارم 45 اپنے اصلی والے لے آئے اور میں اپنے اصلی لے آتا ہوں، اس کے مطابق ہم کب تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے نگہبان پاکستان، میں قربان عمران خان۔ پولیٹیکل تڑکا، ٹوپی بدلنے والا تڑکا، اس کو پتہ ہی نہیں، وہ جتنا خبیث، جتنا جھوٹا۔ مسلم لیگ میں میرا چیلنج ہے کہ کوئی ڈاکٹر فضل چودھری سے بڑا کوئی جھوٹا بتا دے۔ مریم نانی بھی اس سے بڑی جھوٹی تھی، وہ اتنا جھوٹا ہو تو کو ڈالے گا ایک، میں تو 100 قرآن چک سکنا، وہ تو یہ کہے گا۔ تو چلو اپنے شعیب شاہین صاحب، اپنے سیکٹر کمانڈر جس سے ملتا تھا، جا کے اس کو کہے نہ کیا کہ کر دیتا ہی، کہیں تو گیم پا دیتی، مینو لارا لائی رکھے ہی۔ اچھا جی، پولیٹیکل تڑکے میں پہلے ہم نے آپ کو کہا تھا گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بتائیں گے 2024 کی ایک چوندھی خبر ہے۔ جام نگر، جہاں وہ کیا تھا، امبانی فیملی کی ایک شادی ہوئی تھی، وہاں پہ جو گئے تھے لوگ، اس ایئرپورٹ پر ڈومیسٹک ایئرپورٹ تھا، اس کو انٹرنیشنل بنانے کی، دیکھو بنیا کا بیٹا، یہ بنیا ہوتے ہیں نا ایسے بنیا، یہ وہ ہے گجراتی ہے کہ نا میمن جو اس کو کہتے ہیں، یہاں پہ یہ وہ ہیں۔ انہوں نے اس سال جو 2024 کے سال میں اس ایئرپورٹ کو استعمال کیا، جو انہی کا ہی ہے، انہی نے بنایا تھا، لون انہوں نے دیا تھا گورنمنٹ کو۔ تو وہاں پہ وہ تقریباً لاسٹ میں جا رہا تھا، ان کے جہازی ذاتی آتے جاتے تھے، اس کو 200 کروڑ سے زیادہ کا منافع کرا دیا، فگر بجنگ اس کو کہتے ہیں۔ وہاں پہ جہاز آئے تھے جی پارکنگ کے لیے، مثلاً آیا تھا اکشے کمار، شاہ رخ خان، امیتابھ بچن، اجے دیوگن، سنی لیونی کا بھی اپنا جہاز ہے، پھر ایک اور چوپڑا جس نے امریکن لڑکے سے شادی کی، وہ بھی سنی لیونی والا کام کرتی، لیکن ڈارک ویب کے اوپر کرتی ہے، اس کے جہاز اور بھی کتنے۔ پھر یہ لڑکی جو آئی، اس کے باپ کا جہاز تھا، مرچنٹ گروپ آف انڈسٹری کا تھا، اور بھی کتنے جہاز آئے تھے۔ وہاں پہ پارکنگ کی ہے، تو پارکنگ فیس کے مد میں، ٹریفکنگ کی مد میں، ایئر ٹریفکنگ یوز کی مد میں 200 کروڑ سے زیادہ کا منافع انہوں نے دے دیا جی۔ اچھا، شادی ابھی نہیں ہوئی، شادی ہونی جولائی میں، اگلے فائنینشیل ایئر میں، شادی اگلے فائنینشیل ایئر میں۔
फिर वहाँ पे फिर वही जहाज़ आएंगे, इंटरनेशनल फेम लोग आएंगे, सलमान खान का जहाज़, फिर और अक्षय कुमार का तो ले दिया, हेलीकॉप्टर बड़ों के है, फिर उसका जहाज़ आया, वो जो इंडियन कैप्टन भी रहा वनडे का, अनुष्का शर्मा, उसका जहाज़ भी, कितने लोगों के जहाज़ फिर वहीं पार्क रहे वो 5-5, 6-6, 7-7 घंटे, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी थी ना, शाहरुख ने भी दी थी, नोट दिखा मेरा मूड बने, सलमान ने भी दी। जो उसके पर एयरपोर्ट पे खर्चा वो निकाल दिया, और वो एक ही सड़क थी, तो उसके ऊपर जहाज़ कहाँ फिर पार्क करना था, तो फिर उन्होंने डी टाइप चीज़ बनाई, तो वो जितने जहाज़ आने थे इन्होंने 50 बना दी, तो जाके उस नुक्कड़ में खड़ा हो जाता था, ताकि बाकी ट्रैफिक में आने जाने में खलल ना हो। हमारे सरगोधे में जाएं तो सड़क है जो आम जनरल पब्लिक सड़क है ना, जिस पे से BMC और बेडफोर्ड ट्रक पत्थर लेके गुजरते हैं, वहाँ पे अगर F-16 हमने कितनी मरतबा उतरता देखा, और ट्रैफिक दोनों तरफ से रोक देते, उतरता चढ़ता इस तरह करके वहाँ पे एक टेम्परेरी उन्होंने बना दिया ताकि ये आता जाता रहे। अच्छा जी, ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कि इतने दिनों में 200 करोड़ प्लस का जो ट्रैफिकिंग उन दिनों तो जहाज आ रहा था जा रहा था, डबल हमला दिया था, वो पेमेंट भी अंबानी ने दी थी। अच्छा जी, चलो ये भी होगी बात। दूसरा भाई का वो खा गया इंडिया को लुट के ने, अनिल 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 साहनी, अनिल कपूर जो अनिल साहनी, अनिल अंबानी, दूसरे भाई के सारे यूनिट लॉस में जा रहे। ये भी आपको हम गफला बताएंगे कि इंडिया जैसे मुल्क में भी फ्रॉड हो जाता है, जहाँ के CBR FBR बहुत सख्त है। अच्छा जी, पॉलिटिकल तड़का था तो वो फिर आपको बताएंगे। एक और आपको बताते हैं जी, ये खावर माने का इद्दत केस, वो करेज मेरी तैयारी नहीं है, जब उसको सज़ा देनी थी तो हर वक्त वहीं बैठा रहता था, तैयारी नहीं, टाइम मांग लिया उन्होंने, ज़्यादा नहीं 20 तारीख दी है, 20 मार्च को, चलो खावर साहब तैयारी करके आना। अच्छा, 6 और छोटे बड़े केस भी खान के पास हैं, तो उसमें ऑनलाइन करवानी थी, तो ऑनलाइन नहीं हो सके, इंटरनेट ख़राब है जी, जेल का इंटरनेट ख़राब है। अच्छा जी, बहाना लगा दिया, ठीक। खान को जब वो देने के कागज़ थे साइन कर दे, उसने कहा मैं नहीं करता, मुझे रिहाई का परवाना भी साइन करवाने आएगा तो मैंने नहीं करना। एक और है जी, 13 तारीख, आज जी 13 है कि जी, कल मैं अपनी ड्यूटी के ऊपर 13 कल लिखता रहा, हालांकि 12